روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں شاہد مسرور روشنی سب کے لیے کے ساتھ ہم زندگی میں بہت ساری ایسی ضروری باتیں ہیں یا دین کی تعلیمات ہیں کہ جن سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں جس طرح ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ ہمیں کچھ معاملات شرعی اور دینی احکام کے مطابق سیکھ لینے چاہیے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، سب نہیں لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میت کے احکام کی نسبت سے علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ نماز جنازہ جو ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اور جو دیگر معاملات ہیں، مثال کے طور پر کسی کی اگر تنہا نماز جنازہ پڑھنا پڑے تو پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسی طرح سے یہ کہ عذاب قبر کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جاننا چاہیے، ہمارے علم میں بحیثیت مسلمان ہونا چاہیے اور ہم اپنی زندگی میں ان کی اپلیکیشنز کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں کو سکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی حیات طیبہ کے ذریعے، سیرت پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو، دین اسلام کو ہمیں سکھایا۔ تو دین اسلام سیکھنا، زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار لینا اور اطمینان حاصل کر لینا ہے۔ آج احکام میت کے حوالے سے ہم وہ تمام ضروری باتیں جاننے کی صحیح کریں گے کہ جو حقیقتاً ہم میں سے ہر شخص کو آنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی جیسے ہم نماز سکھاتے ہیں نا، اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات کے ساتھ یہ تمام شرعی اصول، یہ ساری دین کے احکامات جو ہیں، دین کی تعلیمات جو ہیں، یہ بھی سکھانی چاہیے۔ پہلے آج ہم کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہیں، ان سوالات کے حوالے سے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز علماء کرام، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، عالم دین تشریف فرما ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی جیسے کہ ہم ہر پروگرام میں ان سے مختلف موضوعات پہ ہفتے کے 3 دنوں میں روشن سب کے لیے میں جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور دین کو سیکھنے کے لیے ہر ہفتے 3 پروگراموں کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے کسی ایک موضوع کے تحت، جس میں ہم اپنے علماء کرام سے دین کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت تشریف فرما محترم مفتی سہیل نظام جدید صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر، ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا کرم سر۔ موضوع سر احکام میت، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز ہوتی ہے تو اس سے پہلے امام صاحب جو ہے عید کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، میت کی نماز سے پہلے بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بات ایک ہوتی ہے ذہن میں کہ بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے، وہ جو سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قبر میں جو معاملات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ عام طور پر عید کی نماز میں بھی طریقہ بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود لوگ دوران نماز بھی ساتھ والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھائے یا نہیں اٹھائے۔ زائد تکبیروں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، تو وہ جب عید کی نیت کرواتے تھے، یعنی سمجھاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ جو سالانہ یہی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے ان کو پتہ ہوگا، جو پنجگانہ نماز پڑھتے تو میں ان کو یہ نیت بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ مسائل سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں تک قبر کے عذاب کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک خاص طبقہ ہے کہ جس کی طرف سے اس معاملے میں اس موضوع پر ابہامات پیدا کیے جاتے ہیں۔ جی سر۔
یاد رکھیں کہ عذاب قبر اور اسی طریقے سے نعم قبر یہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قبر ایک علامت ہے، قبر ایک علامت یہ ہے، برزخ کی زندگی بھی کہتے ہیں اس کو. مجھے عرض کرنے جی ہیں، ہاں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی ہاں. دنیا اور آخرت ایک ہے، دنیا ایک ہے آخرت. اس کے علاوہ بھی ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. ٹھیک. اور عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو، کہ وہ دنیا والوں کی آنکھوں سے، نگاہوں سے وہ اوجھل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس عالم میں جو بھی انسان اور جو بھی جنات جب وہ مرتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس عالم میں رہتے ہیں اور حسب مراتب رہتے ہیں. جو نیکوکار ہیں ان کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. حسب مراتب ہر ایک اپنے اپنے انداز سے رہتا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بھی بات میں عرض کروں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ایک تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، جس طرح میں نے عرض کی کہ بظاہر قبر ایک علامت ہے، ورنہ عالم برزخ بہت بڑا عالم ہے، ہماری سوچ سے بڑا عالم ہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ تا قیامت اسی عالم میں برزخ میں ہر ایک کو اپنے مراتب کے اعتبار سے رہنا ہے. اچھا، بظاہر قبر ایک قبر ہے نا، 6 فٹ ہے، بہت زیادہ کیجیے تو تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوگی، اس سے کم بھی ہوتی ٹھیک ہے، اس سے کم بھی ہوتی ہے، اور اوپر جو ہے بس ایک علامت لگا دی جاتی ہے. اب بظاہر ایک قبر ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار، کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بظاہر تو قبر ہے، لیکن اندر کیا ہے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے میں نے کیوں کہا کہ یہ علامت ہے؟ کوئی شخص خدا نخواستہ ایروپلین میں تھا اور وہ وہاں حادثہ ہو گیا اور اس کا کوئی عضو نہیں ملا، صحیح ہے نا، کوئی آرگنز اس کا نہیں ملا، تو کیا اس کے ساتھ عالم برزخ کے معاملات نہیں ہوں گے؟ اب جہاں پر وہ ہے وہی اس کی قبر ہے، وہی اس کے لیے عالم برزخ ہے. جو جل کر مر جائے، کچھ بھی نہ ملے، وہ اس کے لیے عالم برزخ بن جاتا ہے. اور سارے معاملات جس طرح قبر والے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت مشغول کر دیا ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو دیکھو گے. تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا. دوسرا یہ ہے کہ جب آل فرعون کا معاملہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرمایا کہ آگ جو ہے انہیں صبح و شام آل فرعون کو پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت کے دن ہوگا تو انہیں ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کا معاملہ وہ الگ ہے، لیکن یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ صبح و شام انہیں پیش کی جا رہی ہے جی برزخ میں. اچھا، اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ اور بھی ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی ایک کی موت آئے گی وہ کہیں گے اے میرے رب تھوڑا سا ہمیں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم تھوڑے بہت نیک اعمال کر لیں جو ہم نے چھوڑا. تو فرمایا کہ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، ہاں یہ جو کلمہ کہتے ہیں نا یہ تو کہتے رہیں گے. پھر اس کے بعد ایک بات اور فرمائی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ یہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک. تو عالم برزخ، قبر، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. اب آ جائیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کی طرف. یہ بخاری شریف کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. آقا علیہ السلام 2 قبروں پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تر ٹہنیاں لاؤ، وہ لائیں لگا دیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا کہ یہ دونوں صاحبان قبر پر عذاب ہو رہا تھا. اچھا، ہاں، ایک چغلیاں لگاتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ تر ٹہنیاں میں نے اس لیے لگائیں کہ جب تک یہ تر رہیں گی ذکر الہی کرتے رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. اور اب آ جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ عذاب قبر کے بارے میں، تو فرمایا کہ نعم، کہ بالکل ہے. اور عذاب القبر، فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے.
اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا، تعوذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرتے، من عذاب القبر، عذاب قبر سے۔ اور ایک دعا بڑی مشہور ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ ہمیشہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے عذاب قبر سے، عذاب نار سے محفوظ فرما، زندوں اور مردوں کے عذاب سے محفوظ فرما، اور مجھے مسیح دجال سے محفوظ و مامون فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر اور نعم قبر یہ بالکل حق ہے، اور عقلی طور پر بھی، میں آخر میں یہ بات کہوں گا، عقلی طور پر بھی، لوجیکل بھی آپ دیکھیں نا کہ کیا ہر ایک کا پروٹوکول ایک ہوتا ہے؟ یہ کوئی اگر یہ سوال کرے کہ بھئی ابھی تو فیصلہ ہوا نہیں تو ان کو کیوں مجرمین میں شمار کیا جا رہا ہے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا، لیکن ہتھکڑیاں ڈال کر اسے عدالت میں لایا جاتا ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھوں کا پروٹوکول الگ ہے اور نافرمانوں کا معاملہ الگ ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ سر آپ کی اجازت ڈاکٹر صاحب ایک وقفے پہ جائیں گے، ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں آج کے موضوع احکام میت پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر روشنی سب کے لیے، میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج میت کے احکام آج کا موضوع ہے، اور ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب سے یہ جاننا کہ جو عذاب قبر کی حقیقت ہے یہ کیا ہے، اس میں جو ابہام ہے اس کی نسبت سے آپ نے بڑی صراحت سے اور وضاحت سے ہمیں بتایا کہ عذاب قبر بھی ہے، اور جو نعمتیں ہیں جو قبر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کی بھی حقیقت ہے۔ اب ایک اور جو میت کے احکام کی نسبت سے سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے، سر ایک میت کی نماز جنازہ کسی ایک شہر، کسی ایک ملک میں ہوئی، پھر اس میت کی کہیں اور، تو کیا ایک سے زائد ایک میت کی جو نماز جنازہ ہیں وہ ہو سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدایا واسع الکرم۔ حضرت قبلہ علامہ امجدی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں حیات و ممات کے تصور کو بیان کیا ماشاءاللہ، جی ہاں، قرآنی آیات کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ جو قبر ہے اس قبر کی تیاری نماز جنازہ ہے بلا شبہ، اور اس نماز جنازہ میں کچھ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر غیر جذباتی ہو کر شرعی اعتبار سے ہمیں اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ فقہ حنفی میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ نماز جنازہ ایک ہی بار ہوتی ہے۔ اچھا، اب بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے میت کو کہیں اور لے گئے دوسرے شہر، یہاں بھی نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر بھی نماز ادا کر دی، تو ظاہر ہے کہ یہاں سے وہاں تک کی ترسیل میں 1 دن یا 2 دن تو لگے، اور یہ اب اس کا جو ہے یہ عالم برزخ ہے، مفتی صاحب نے جو بات کی ہے بہت خوبصورت برزخ ہے، اور اس پردے میں رب کا پردہ اور مردے کے پردے کو قریب رکھیں، آپ اپنی وجہ سے بودھ نہ کریں، وقت نہ لگائیں زیادہ، حکم ہے جلدی تدفین کو، جی ہاں۔ اس کے بعد وہاں پر آپ نے اپنی محبت کے اندر دوبارہ نماز ادا کی۔ اس کے مسائل میں بہت بنیادی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ، حضرت علامہ امجدی صاحب نے جو اشارہ کیا وہ برزخ کی تیاری کا اشارہ ہے، تو نماز جنازہ برزخ کی تیاری ہے۔ کیا بات ہے۔ اب جس مردے کی نماز جنازہ آپ نے ادا کر دی، اب کوئی ولی اقرب یعنی کوئی قریبی ایسا رشتہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے اجازت بھی نہیں دی تھی کہ نماز پڑھیں، اور آپ نے از خود اللہ اکبر کہا اور جناب تکبیرات پوری کر لی اور سلام پھیرا اور مردے کو لے کے چل پڑے، اچھا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، نماز دہرائی جائے گی۔ اچھا، ایسی صورت میں کیونکہ وہ ولی بغیر اجازت کے نماز آپ نے کی ہے، تو یہاں تک تو صحیح۔ ولی سے مراد جو وارث ہے، قریب کا وارث، قریب کا، ایسے بھی نہیں کہ میت کی قریب کا وارث ہے، اور وہ ثابت بھی ہو، جی ہاں، جی ہاں، دعویٰ نہ ہو، ثابت ہو۔
دوسری بات یہ ہے کہ علماء حنف نے یہ لکھا ہے، اور خاص طور پر مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہار شریعت میں یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا ہے، اس طریقے سے کہ دفن کر دیا، ابھی مٹی ڈالنے سے پہلے اتار دیا قبر کے اندر، اور یہ احساس ہوا کہ جنازے کی جو میت ہے، میت کی کے لیے غسل نہیں کیا گیا ہے، تو اس کو نکالا جائے، غسل دیا جائے، اور غسل دینے کے بعد نماز پڑھی جائے، اس کے بعد تدفین کی جائے. کیونکہ علماء صاحب میں صحیح عرض کر رہا ہوں. اب یہ تو وہ صورت ہے جس میں دوبارہ ہوگی. تیسری صورت ہے کہ آپ نے دفن کر دی اور یہ پتہ چلا کہ میت دفن ہو گئی ہے اور دفن ہونے کے بعد اس میں غسل نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹس نہ بنایا جائے. تو پہلی صورت یہ اچھا، وہ نماز جنازہ جو ہے وہ اس کی پڑھ لی جائے گی، پڑھی جائے، لیکن پڑھی کیسی جائے گی؟ جی وہی میں جاننا. عذر اس کے اندر یہ ہے، لیکن بلا عذر یہ کہیں کہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد ایک نماز جنازہ ہو جائے، ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک نماز جنازہ ہو جائے، تو پھر آپ یہ مردے کے ساتھ ایک طرح کی ذاتی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، وہ یہ کہ جو گیا ہے دنیا سے وہ امانت ہے. تو میری امانت کو ایک بار نماز تم نے پڑھ لی، دعا کر لی، دعا کے بعد اب میری امانت مجھے سپرد کر دو، میں جانوں، میرا معاملہ جانے، منکر نکیر جانے، اور جو خیر و شر کے معاملات ہیں وہ جو قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ برزخ میں، وہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں. بس اتنی سی بات ہے. ماشاءاللہ، یہ تو کلیئر ہوا سر. اب جو سب سے عام ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، پروگرام کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں سے بیشتر لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی، یا طریقہ نہیں آتا، یا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھا جاتا ہے. وہ بھی سر ایک دفعہ بتا دیجیے. میں اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں اور جن کا جاننا عوام الناس کے لیے، سامعین کے لیے بہت ضروری ہے، میں عرض کرتا ہوں ویورز کے لیے. اچھا، نمبر 1، نماز جنازہ واجب کب ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کی بھی شرائط ہیں. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، قادر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی خبر ہو. اچھا، اس میت کی اس کی خبر ہو تو اب نماز جنازہ واجب ہوتی ہے. اچھا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. محلے میں اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو باقیوں سے ساکت ہو گئی، لیکن کسی نے نہیں پڑھی تو جس تک موت کی خبر پہنچی تھی وہ سارے گناہ گار ہوئے. اچھا، سارے گناہ گار ہوئے. جی، یہ ہے ایک میت کی حرمت، ایک مسلمان کی حرمت، جو قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بڑے خوبصورت انداز میں. اور یہ میت نماز جنازہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. ہاں، کچھ حقوق میں سے جیسے وہ بیمار ہو تعزیت کرے، مل جائے سلام کرے، اسی طریقے سے بیمار ہو تو عیادت کرے، اور مر جائے تو پھر نماز جنازہ میں جائے تعزیت کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیے کہ کچھ شرائط مصلی کے متعلق ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کے متعلق، کچھ شرائط میت کے متعلق ہیں. اچھا، جو مصلی یعنی نماز پڑھنے والا ہے اس کے متعلق یہ ہے، جس طرح عام نمازی کی شرائط ہوتی ہیں کہ نجاست حقیقیہ حکمیہ سے پاک ہونا، بدن کا کپڑوں کا اس کے پاک ہونا، اسی طریقے سے ستر عورت، اور اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ ہونا، اور نیت کا ہونا. اب اس میں وقت شرط نہیں ہے. ہم فرائض نماز میں کیا کرتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی. اب اس میں ہم ظہر اثر وقت شرط نہیں ہے، کیونکہ کسی وقت بھی جنازہ آ سکتا ہے، وہ پہلے ہماری بات ہو چکی ہے. اچھا، کچھ شرائط میت کے متعلق ہیں کہ مسلمان ہوگا تو نماز جنازہ ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، جنازے کا وہاں پر موجود ہونا، جنازے کا مصلی کے آگے ہونا، میت کا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا فرض ہے، یعنی ستر عورت وہ چھپا ہوا ہو، اور اسی طریقے سے میت امام کے محاذی ہو. اب یہاں پر 2 رکن ہیں. 2 رکن ہیں. کون کون سے ہیں؟ 4 بار تکبیر کہنا، یہ ایک رکن ہوا. دوسرا رکن ہے قیام. خدا نخواستہ کوئی یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. تو 2 رکن ہیں. کون کون سے؟ 4 بار اللہ اکبر کہنا اور قیام، یہ 2 رکن ہو گئے. اور اس میں 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسرا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اور تیسرا اس میت کے لیے دعا. اب آ جائیے نماز جنازہ پر. اچھا، نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت یہ ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی فرض کفایہ.
ٹھیک ہے، مع 4 تکبیروں کے، اس کا مطلب ہے 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اور امام جو ہوگا تو وہ ظاہر ہے وہ تھوڑی کہے گا کہ پیچھے اس امام کے وہ اللہ اکبر کہہ دے گا. اب پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک. ولا الہ غیرک سے وجل ثناؤک بڑھانا ہے، ولا الہ غیرک. اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے، اب تکبیر تحریمہ تو ہو چکی ہے نا، اب 3 تکبیرات اور کہنی ہے، تو پھر پہلی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، سب کو یاد ہوتا ہے، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر ہو گئی نا، تکبیر ہوگی. اس کے بعد اگر بالغین کی نماز جنازہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفو علی الایمان. اگر یہ یاد نہ ہو، یاد کرنے کی کوشش کیجئے، یاد نہیں تو ربنا آتنا، جو بھی دعائے معصورہ یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اے میرے رب، تو ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے جو حاضر ہیں، ہمارے غائب ہیں، ہمارے مرد خواتین سب کی مغفرت فرما. اور تو جس کو زندگی عطا فرما ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جس کو جو ہے وہ موت عطا فرما تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما. اگر نابالغ کی نماز جنازہ ہے تو یہ دعا پڑھنی، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس کو ہماری طرف سے، یعنی اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہ جو اس کی موت ہوئی ہے نا، وہ تو بخشا ہے نا، وہ تو نابالغ ہے، صحیح ہے. تو اب اس کے صدقے میں ہمیں یعنی اس کی طرف سے زیادتی عطا فرما، اجر عطا فرما، اور یہ تیرے پاس آ رہا ہے نا، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا اور ہمارے لیے شافع بنا، شفاعت کرنے والا بنا، اور اے مولا اس کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. اب یہ 3 تکبیرات میں آپ نے پڑھ لیا. اب چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، اس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے. اور اس کے بعد جیسے ہی چوتھی تکبیر ہو جائے تو السلام علیکم ورحمۃ، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ نہیں چھوڑتے، سلام کے بعد چھوڑتے. سلام سے پہلے دونوں ہاتھ آپ چھوڑ دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز جنازہ آپ کی ہو گئی. یہ آنی چاہیے، سب کو آنی چاہیے سر. اور آپ نے جیسے کہ فرمایا نا، ہم اکثر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اکثر لوگوں کو نہیں آ رہی ہوتی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تکبیر کے دوران لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں. اور یہ غلطی بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے کہ جب آخری تکبیر ہوتی چوتھی، تو لوگ جو ہے وہ ہاتھ اس سے پہلے نہیں چھوڑتے. ایسا ہوتا ہے بعض جگہ جو ہے بہت کم. سلام سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. سر اگر نماز جنازہ ہو رہی ہے اور تکبیر چھوٹ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ ہاں، اکثر و بیشتر اس میں کنفیوژن ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اور چونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اس پر، تو اس لیے کنفیوز ہو کر ہم یا تو کہتے ہیں چلو چھوڑ دو، یا پھر یہ ہے کہ جو سمجھ میں آیا وہ کر لیا. لیکن جو شرعی طریقہ ہے اس کا بہت سادہ سے الفاظ میں وہ علماء حنف نے بیان فرمایا ہے. اور ایک شخص آیا نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی تکبیر ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ جب آیا ہے اور وہاں پر اتنا وقفہ دے کہ جیسے ہی اللہ اکبر ہو تو ہاتھ باندھ لے ہاتھ، اور اس کے بعد اب تکبیرات چل رہی ہیں. میں سادہ سی بات کہہ رہا ہوں، تکبیرات چل رہی ہیں. پتہ چلا کہ وہ تیسری تکبیر کے بعد چوتھی آئی، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو گیا، ختم ہو گئی. اور اب آپ کی نگاہ یہ ہے کہ مردے کو اٹھانے میں فرض کیجئے کہ فوری طور پر سلام کے بعد انہوں نے مردے کو اٹھا رہے ہیں اور آپ کو کندھا دینا ہے یا شامل ہونا ہے، تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو بھی تکبیر ہے وہ کہہ کر اور فوری طور پہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. اگر آخری تکبیر میں شامل ہوئے ہیں تو میت کو اٹھانے سے پہلے آپ
جو ہے باقی 3 تکبیر کہہ لیں گے. سر میں جی، اس کو میں یہ بڑی بات- وضاحت کے ساتھ آپ میں سے اس جان لوں لیے- گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. میں اسی لیے عرض کر رہا سر ہوں. میں وقفے پہ جانا چاہ رہا تھا, یہ وقفہ- میں بڑی اچھا. وضاحت کے ساتھ آپ سے جانوں گا, اطمینان کے ساتھ. مجھے حکم ہوا ہے تو حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے میت کے احکام آج کا موضوع ہے, اور بعض اوقات میں مجبوراً جو ہے وہ وقفے پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ حکم ہوتا ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور میں وقفے پہ جانے سے پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ جو بات ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ٹکڑوں میں سمجھیں, ہم اس کو صراحت کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کی تکبیر چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے. بہت سادہ سی بات. جی ہاں سر. تکبیر چھوٹ گئی, آپ آ گئے, امام صاحب نے آپ کے سامنے اللہ اکبر کہا, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون سی تکبیر ہے, آپ نے ہاتھ باندھ لیے. اس کے بعد آپ نے امام کو فالو کیا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, سلام تیسری کا ہو, دوسری تکبیر کے بعد چوتھی میں جس میں بھی آپ نے جوائن کیا, ایون چوتھی میں بھی جوائن کیا, تو اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ثنا, درود پاک اور دعا یہ کسی طریقے سے مکمل کر لیں تاکہ وہ پورا پروسیس ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کندھا دے دیجئے. یہ ہو گیا ایک طریقہ, یہ لکھا ہے. اگر فرض کریں کہ یہ خدشہ ہے کہ نہیں کہ جنازہ فوری طور پہ اٹھائیں گے اور مجھے اس بات کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے جوائن کیا, تکبیر ہوئی اور سلام پھیر دیا, اب کیا, اور جنازہ اٹھنے لگا, اب کیا کریں؟ تو اب یہ یہاں پر جو شخص ہے یہ کوشش یہ کرے کہ اب ایسے وقت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار اس نے کہا, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی تکبیر پچھلی چھوٹی ہے, یہ بیک اپ ہو گئی. اور اس کے بعد سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد اس کا حصہ اور اگر تھوڑا ٹائم ہے, وہ سلام پھیر چکے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم ہے تو آپ مکمل کر لیجیے, کیونکہ وہ ابھی اٹھانے میں دیر لگائیں گے. عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سلام پھیرا اور فوراً اٹھا دیا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز جنازہ کا جو سلیقہ اور آداب ہیں اس میں سے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اسے مکمل اگر ہم کر لیں اور اس کے بعد اس کا حصہ بن جائے تو زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ سر, ماشاءاللہ. تو یہ کیوں؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے دین میں انسانوں کے لیے سلیقہ سکھلایا ہے کہ دیکھو جو جا رہے ہیں ان کے جاتے جاتے بھی تم ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہو, اور تمہیں اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ تم کسی سے بات کر رہے ہو اور وہاں اللہ اکبر ہو گئی اور تم مطلب بھول گئے ہو, تو اب ایسی صورت میں تم نے جوائن کر لیا تو تب بھی تمہیں ہم اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ امام صاحب نے تو کیا ہے مکمل نماز کو, لیکن تم فالو کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کا حصہ بن جاؤ تاکہ عبادت کا جو اجر ہے وہ تمہیں بھی ملے اور مردے کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہو اور مردہ خوش ہو تم سے کہ تم یہاں پر ہو. کیوں کہ یہ سمجھنا کہ مردہ سمجھتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے یا اس کے پاس علم نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر لوگ گفتگو کرتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا علم دیا ہے کہ کون شخص اپنے گھر سے نکل کر مردے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے, نماز کے لیے جا رہا ہے, قبر پر جا رہا ہے. اس پر کتابیں موجود ہیں, مطالعے کی ضرورت ہے, کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. یعنی جو اجر ہے وہ میت کے لیے بھی دعا ہے اور پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے. اچھا سر, ایک شخص اکیلا ہے تو کیا وہ, اور میت موجود ہے تو کیا وہ نماز جنازہ اکیلا پڑھ لے گا؟ دیکھیے بعض اوقات نا جب ایسے مسائل سامنے آتے ہیں تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھلا یار دیکھو کیسا سوال ہے یہ. اچھا جی, یار نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے, اکیلا کون سا بندہ ہوگا. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی, کچھ سالوں پہلے ہی کووڈ-19 گزرا ہے, تو اس میں ہمیں کئی اس طرح فونز آئے کہ مفتی صاحب جو نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, صرف امام مسجد یہ, کوئی پیچھے پڑھنے والا بھی نہیں ہے. صحیح فرمایا. تو اب کیا حکم ہے؟ تو پھر بتایا کیونکہ ہمارے فقہائے اسلام نے پورا نچوڑ نکالا ہے, یعنی پیش آمدہ جو مسائل ہیں اور جو پیش آمدہ مسائل نہیں بھی ہیں, جو بھی صورت متحقق ہو سکتی تھی وہ سب لکھ ڈالی ہیں. یہ ان کا دین اسلام پر بہت بڑا احسان ہے اور وہ قرآن و حدیث سے اخذ کی ہوئی ہیں. دیکھیں میں ایک بات عرض کروں گا, قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جب بات فرمائی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت مطہرہ کی طرف سے یا حضور نبی کریم علیہ السلام سے کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ نیکوکار کا نماز جنازہ ہو تو اس طرح اٹھانا, گنہگار کا ہو تو اس طرح نہیں اٹھانا. نیکوکار کا ہو تو اسے غسل دینا
اسے کفن دینا، گنہگار کا ہو تو اسے نہ دینا، نہیں نہیں نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، مسلمان ہے نا، کلمہ گو ہے، جو بھی اس کے معاملات تھے تو پہلا حکم کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کی گواہ بن جاؤ، اور تم اس کی نیکیاں اچھائیاں بیان نہیں کر سکتے نہیں ہیں تو خاموش ہو جاؤ کہ تم اس زمین پر اس کے لیے گواہ ہو، اس کے لیے گواہ ہو۔ لہٰذا زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ مسلمان انتقال ہوا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے نا، تو بھائی اللہ تعالیٰ کے سپرد حقیقتاً اور معنوی طور پر بھی کر دو، برائی نہ کرو، اب اس کی برائی نہ کرو، نہ ڈھونڈو۔ ہاں اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کتنا ستار العیوب ہے، ورنہ اگر الگ الگ احکامات ہوتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ بڑا نیکوکار ہے۔ نہیں نہیں، جنازہ ایک شکل کا ہے، وہی جو ہے وہ تکفین کا حکم، وہی تدفین کا حکم، وہی جنازے کا حکم، وہی پروٹوکول۔ عام طور پر مقتدی نماز پڑھتا ہے، پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ جس کی نماز جنازہ ہے وہ آگے ہے، امام اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ تکریم ہے، اور پھر اس کے بعد انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اسے زمین کے سپرد کر دو، ہمارے سپرد کر دو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بھی فرمایا نا کہ اس کو دفنانے کے بعد کم از کم اتنی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہو، وہاں بیٹھ جاؤ دعائیں کرتے رہو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم نہ کر دیا جائے۔ یہ تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں، ہم تو فوراً بھاگ جاتے ہیں نا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں یہی تکریم ہے کہ جمع غفیر ہے تو جماعت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کم از کم لوگ بھی ہیں، 4 5 یا اس سے بھی کم لوگ ہیں، یہاں تک کہ فرمائے کہ 2 لوگ بھی ہو نا، تب بھی ایک امام آگے بڑھ جائے، مقتدی پیچھے کھڑا ہو جائے، نماز جنازہ پڑھاؤ، یہ فرض کفایہ ہے، اسے چھوڑنا مت۔ یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں ہے تو میرے بندے کا انتقال ہوا ہے، اسے میرے پاس آنا ہے، تو فرمایا کہ اگر ایک بھی ہے تو اس میں جماعت شرط نہیں ہے۔ اگر جماعت کی فیسلٹیز نہیں بن رہی اور نہیں ہو سکتی، اگر ایک بندہ بھی ہے تو اس پر نماز جنازہ وہ پڑھ لے، پھر جماعت نہیں، پھر پڑھ لے، اور پھر اسے داخل زمین کیا جائے، یعنی اسے سپرد زمین کیا جائے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی کہوں گا، یہاں تک کہ کسی کی نماز جنازہ رہ گئی، دفن کر دیا، تو فقہاء کرام نے وہ بھی لکھ ڈالا کہ اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ یقین ہے کہ اب اس کی لاش پھٹی بھی نہیں ہوگی، یعنی یوں سمجھے پھٹے گی نہیں، ابھی تر و تازہ ہے، تو اس وقت بعض نے کچھ ایام بھی لکھے، 3 ایام بھی، لیکن فرمایا کہ تازہ ہے اور یاد آ گیا کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے تو قبر کے پاس جا کر نماز جنازہ پڑھ لے، اتنی ضروری ہے۔ اچھا سر، ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال، اور وہ یہ ہے، یہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نماز جنازہ کی جو صفیں ہیں ان کی ترتیب اور تعداد کے لیے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب نے تو ابھی جو بیان فرمایا نا کہ اگر فرد واحد ہے تب بھی وہ نماز پڑھے گا، تو وہ بھی پڑھے گا، اور بہت سارے ہیں تب بھی۔ اور فقہاء کرام نے بڑی محنت شاقہ کے بعد، بہت عرق ریزی کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں استنباط کیا ہے مسائل کو بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ نماز جنازہ، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، کہ نماز جنازہ کی جس کے 3 صفیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ عنایت رب کی کہ کم سے کم کو بھی جمع کر کے، اب اس میں ترتیب کتنی ہو تو کہا کہ ترتیب 7 افراد اگر ہیں، کم سے کم 7 افراد ہیں، تو 7 افراد میں پہلا فرد امام، اس کے بعد 3 احباب امام کے پیچھے پہلی صف میں، ٹھیک ہے، کتنے ہوئے؟ 4 ہو گئے، 4 جی ہاں۔ اس کے بعد 2 افراد، اچھا، 6 دوسری صف میں امام کے پیچھے 2، اس کے بعد 1۔ تو یہ ترتیب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں غور کر رہا تھا کہ یہ ترتیب اس طرح کیوں؟ بھئی ایک ہی لائن میں یوں کھڑا کر کے بھی تو کیا جا سکتا تھا کہ 7 افراد ایک ساتھ، یعنی 6 افراد ایسے ہو جائے، ایک فرد نماز پڑھا دے۔ دیکھیے، میرے اللہ کا نظام اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی انتظام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے کہ یہ چند افراد ہیں لیکن ان کو پھیلا کے کھڑا کرو
تاکہ دیکھنے والے باہر سے معاشرے کے اگر کسی کی نگاہ پڑے تو انہیں یہ محسوس ہو کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں نماز، تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ اٹ از کائنڈ آف انوائٹ کہ جن کی توجہ نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور یہ جنازہ رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تکریم میت ہے. کیا بات ہے، جی ہاں. تو تکریم میت یہ ہے کہ ہم اپنی اجتماعیت کو تمہاری محبت کی نظر کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم تمہاری مغفرت کاملہ عطا فرمائے تمہیں. ماشاءاللہ. اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اگر لوگ کم بھی ہوں، کیونکہ قرآن کریم میں نا قلیل من عبادی الشکور کہ اللہ کے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں. کیا معلوم وہ چند شکر گزار بندے ان میں کون سا ولی کامل ہے اور کس کی دعا سے اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے جائے. سبحان اللہ. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اکثر ہمارے ہاں تو اب پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو گئے، لیکن نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کا مغز یہ ہے کہ جب آپ رخصت کر رہے ہیں تو دعا ایک سائے کے ساتھ، ایک سائے کی طرح، صاحبان کی طرح اس مردے پر چل رہی ہوتی ہے اور آسمانوں تک وہ اس لیے پہنچتی ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جس کا فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ 40 افراد جہاں جمع ہو جائے تو اس میں ایک پاکیزہ دل ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. تو یہاں تو کئی ہزار لوگ ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں. صحیح. تو اب اگر صفیں بڑھتی ہیں تو طاق بڑھیں گی، اور جب دعا ہوتی ہے تو اس دعا کا اثر یقیناً مردے کے ساتھ ہوتا ہے. اور تلقین کے لیے بھی کہا گیا کیونکہ تلقین بھی ایک طرح کی دعا ہے. اور اس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے تو اپنے جانے والوں کو اس طرح سے رخصت کرو کہ وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے جو تم پر احسان کیا اس کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ہم سے تعلق تھا اور رہے گا، اسی لیے ہم تمہاری نماز جنازہ میں ہیں. کیونکہ آج جس کی نماز جنازہ میں ہے کل کیا معلوم کہ ہماری نماز جنازہ کے کیا حالات ہوں. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے مغفرت کاملہ عطا فرمائے. آمین سبحان. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، آپ کو بھی شکریہ. ناظرین کرام، دین اسلام نے مسلمانوں کو، انسانوں کو جو تکریم بخشی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا انسان کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں میں فضیلت بھی بخشی گئی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں تکریم اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میت جو ہے اس کا بھی احترام بتایا گیا ہمارے دین میں، کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، میت کی شکل میں موجود ہو، تو میت جیسے کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اچھے یا برے کی تخصیص نہیں ہوتی میت کے لیے، بلکہ میت کا احترام ضروری ہے. کوئی بھی شخص ہے جب اس کی میت موجود ہو تو اس کی بھی تکریم کی جائے، اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا جائے، اس کو احترام کے ساتھ جو ہے وہ سپرد خاک یا اللہ تعالیٰ کے سپرد اللہ تعالیٰ کی امانت کر دی جائے. ہمیں سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور یہ جو تکریم کا سلسلہ ہے یہ ہماری وہ روایت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے اشتیاق کے ساتھ یہ بھی سکھاتی اور بتاتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بہترین مقام دیا ہے بحیثیت مسلمان اور انسان کے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے.